بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، 8 فیب کو ہونے والے الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے جو متنازع ترین الیکشن قرار دیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ایک طرف یہ کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن ہوئے ہیں 8 فیب کو، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ 8 فیب کو ہونے والے الیکشن بڑے پرامن طریقے سے کنڈکٹ ہوئے۔ تمام جو ووٹرز تھے انہوں نے بڑے طریقے سے سلیقے سے ووٹ ڈالے۔ پاکستان میں بہت کم، شاید پورے پاکستان میں 1 یا 2 کیسز جو بے ضابطگیوں کے حوالے سے رپورٹ ہوئے، ایون کہ وہ بھی سازش کے زمرے میں آتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوئے۔ 8 فیب کو ہونے والے الیکشنز پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن تھے، لیکن ان کے نتائج میں جو ریگنگ کی گئی اس حوالے سے پاکستان کے میڈیا پر یہ خبریں تو گردش کر رہی ہیں، لیکن یہ معاملہ اب چلا گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ۔ اب امریکہ نے اس معاملے میں انٹرفیئرنس کر لی ہے۔ امریکہ نے اپنی مداخلت پاکستان میں الیکشنز کی دھاندلی، ریزلٹس کی دھاندلی کے حوالے سے اب اس معاملے کو جو ہے انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ امریکی حکومت کے ترجمان نے باقاعدہ طور پر بیان جاری کیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے، ایک تو وہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اور دوسرا مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان کے اس بیانیے کو یا عمران خان کے اس کنڈکٹ کو کہ وہ انہوں نے الیکشن ریگنگ کے معاملے کو پوری عالمی میڈیا کے سامنے اس معاملے کو ابھارنے کا یہ جو سٹانس لیا ہے، یہ جو ایکشن ہے، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو عمران خان کے اس ایکشن پر، عمران خان کے اس سٹانس لینے پر کہ ان کا یہ سٹانس تھا کہ اس تمام میٹرز کو جو الیکشنز میں ریگنگ کی گئی، اس معاملے کو عالمی میڈیا کے سامنے، عالمی فورمز پر اس معاملے کو اجاگر کیا جائے کہ پاکستان میں جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ کو چرایا گیا۔ تو کیا عمران خان کا یہ ایکشن، عمران خان کا یہ جو عمل ہے، کیا آپ اس کو درست سمجھتے ہیں یا آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ اور مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ ہے، جو انہوں نے سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آپ نے اس حوالے سے اپنی جو رائے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے یہ جو سٹانس لیا ہے کہ اس سارے معاملے کو، سینیریو کو عالمی میڈیا کے سامنے اس کو ابھارا جائے، کیا یہ سٹانس غلط ہے یا صحیح ہے؟ آپ نے اس حوالے سے مجھے لازمی بتانا ہے۔ تو پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکی حکومت کے ترجمان جان کوبی نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ اب پوری دنیا کے عالمی مبصرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں الیکشن ریگنگ ہوئی ہے، اور ہم پاکستان میں ووٹوں کی گنتی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور میں اس حوالے سے مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ ووٹرز کو دباؤ میں لانے اور مبینہ دھاندلی کے الزامات پر تشویش ہے۔ امریکہ اس صورتحال کو بہت باریک بین سے دیکھ رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ 1 سے زائد دفعہ پاکستان میں الیکشن دھاندلی کے خلاف تحقیقات کا مطالبہ کر چکا ہے۔ یہ ان کا سٹیٹمنٹ دینا، ان کا سٹانس دینا، اب ہم اس کو 2 سینیریو میں دیکھیں گے کہ کیا پاکستان کا اور پاکستان کے معاملات کا، امریکہ کا پاکستان کے معاملات کو اس طرح ٹیکل کرنا یا اس طرح کے معاملات میں ایک فارن سٹیٹ کا پاکستان میں انٹرفیئرنس کرنا، کیا یہ پہلی دفعہ ہے یا پہلے ہوتا رہا ہے؟ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ پاکستان میں امریکہ کا انٹرفیئرنس آج سے نہیں، پہلے سے ہے۔ ان کے مفاد نہیں، مفادات ہیں پاکستان میں۔ تو انہوں نے یہ جو سٹیٹمنٹ جاری کیا امریکی حکومت کی جانب سے کہ ہم اس معاملے کی تحقیقات کرانا چاہتے ہیں یا اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو سٹیٹمنٹ واضح کرنے سے کسی ملک کی جو انٹینشن ہے یا اس ملک کی جو اس معاملے میں سیریسنیس ہے وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔
تو امریکہ اب اس معاملے میں بڑا سیریس ہے کہ کیونکہ امریکہ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اب پوری دنیا میں کرٹیسائز ہوگا اور ہمیں اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، تو کیوں نہ اس معاملے کو جو کلیئر کیا جائے جو کہ پاکستان کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اب امریکہ اس معاملے کو پاکستان میں کس طرح ٹیکل کرے گا، وہ کون کون سے ایکشنز کہے گا کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو کون کون سے احکامات کرنے چاہیے، کون کون سے ان کو کام کرنے چاہیے، وہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی وہ فردر پھر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ جس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو اس چیز پر الج کیا گیا کہ آپ نے جو الیکشن والا معاملہ آپ انٹرنیشنل فورم پہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کیوں لے کے گئے ہیں؟ کیا آپ کو آپ کے ملک کی عدالتوں پر یا دیگر اداروں پر اعتماد نہیں ہے؟ اور مختلف طرح کے 3-4 بڑے ایلیگیشنز لگائے گئے، اس کی تفصیل میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم مختصر اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر عمران خان کو الیکشن پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رابطہ کرے، ان کے سامنے اپنا معاملہ رکھے۔ میڈیا پر غیر حتمی نتائج کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے، اور مزید کہا امریکہ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے اور آپ ملکی خود مختاری کے خلاف کسی ملک کو مداخلت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ انہوں نے عمران خان پر ایلیگیشنز لگائے۔ اب ان ایلیگیشن کے تناظر میں جو چیف الیکشن کمشنر والا سینیریو ہے، اگر ہم اس پہ دیکھیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا کنڈکٹ، چونکہ پاکستان تحریک انصاف اور دیگر ایک دو جماعتوں کو پہلے ہی ان پر بڑے تحفظات ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشنز میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ایون کہ ان کی فیملیز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ کس طرح ممکن تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ان پر رلائی کرتے؟ اسی وجہ سے انہوں نے رلائی نہیں کیا، لیکن ایک فورم ہے، اس فورم کو یوز کرنا چاہیے، اور انہوں نے اپنے معاملات کو چیف الیکشن کمشنر کے آگے رکھا، اور پھر وہ کچھ معاملات عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کہا گیا کہ آپ جو ہے نا عالمی میڈیا کے سامنے اس الیکشن کا پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں، اور امریکہ کو دعوت دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے فنڈنگ آتی ہے۔ اب یہ والا کویشچن اہم ہے، اس طرح کہ کیا امریکہ سے فنڈنگ صرف پاکستان تحریک انصاف کو آتی ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں یا اس ملک کے جو ہولڈر ہیں وہ سب اس چیز میں ان کا ہاتھ ہے، جیسا کہ IMF ہے، وہ امریکہ کی ہی سرکوبی میں وہ ادارہ کام کرتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مختلف ممالک کو فنڈنگ کر کے یا کسی خیراتی ایجنڈے کے حوالے سے ان کو پیسے دے کر پھر ان سے اپنے جو مذموم ارادے ہیں ان کے مقاصد حاصل کیے جاتے ہیں۔ پھر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو کہ منظر پر نہیں آتے، لیکن یہ جو کویشچن ریز کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف فنڈنگ لیتی ہے، تو فنڈنگ تو ساری جماعتیں لیتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو پرانی بات ہے۔ اور دوسرا اس میں اہم چیز کہ یہ جو امریکہ نے سٹانس لیا ہے الیکشنز کے حوالے سے پاکستان میں، اس میں امریکہ کا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا بطور اسٹیٹ ان کو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ اگر وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں تو یہ انٹرفیئرنس آج کی نہیں ہے، یہ پرانی ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو دوسرا جو معاملہ مسلم لیگ نون نے لج کیا، اور ان کے چونکہ ایک اپنے نظریات ہیں، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو اس حوالے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا یہ بیانیہ عمران خان کے حوالے سے غلط ہے یا صحیح ہے؟ وہ تو پھر قوم بتائے گی کہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ بھی جو اپنی رائے رکھتے ہیں میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔